اللہ اتنی برکت دیتا ہے وقت میں اگر انسان صبح اٹھ جائے. لیکن جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر رات کو جلدی سویا جائے، ارادہ کیا جائے، شعوری طور پہ ڈسکشن کیا جائے کہ مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی. اتفاقاً کبھی کبھار فجر کے لیے آنکھ نہ کھولے، وہ تو سبھی کے ساتھ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار برسوں برسات، جس کو ہم کہتے ہیں ونس ان اے بلو مون، یہ تو ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن یہ کوئی روٹین نہیں ہونا چاہیے کہ روٹین کے طور پہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، کہ روٹین کے طور پہ جو ہے وہ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اب 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا، آگے ایک نفلی نماز کا ذکر ہے. آیت 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. ہجود کا مطلب ہوتا ہے سونا، اور تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند چھوڑ کر اٹھ جانا. اس میں دیکھیں 2 معنی آ رہے ہیں نا، نیند چھوڑ کر اٹھ جانا. کچھ لوگوں نے کہا کہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا افضل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. بہترین تہجد جو طریقہ ہمیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے، سو کر پھر نیند چھوڑ کر اٹھتے تھے تو تہجد پڑھتے تھے. یہ افضل طریقہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر سوئے رات کو نماز پڑھے تو اس کی تہجد نہیں ہوگی، تہجد ہو جائے گی. کچھ علماء نے نیند چھوڑنے سے مراد یہ لیا ہے کہ تھوڑی دیر انسان سونے کو مؤخر کر دے، سونے کو ڈیلے کر دے اور کچھ نماز ادا کر لے، کچھ نوافل پڑھ لے، وہ بھی تہجد ہی میں شمار ہوں گے. تو تہجد کے 2 مطلب لیے گئے، ایک یہ ہے کہ سونا، پھر سونا چھوڑ کے اٹھ جانا. ایک مطلب یہ لیا گیا کہ نیند چھوڑ دینا، نیند کو مؤخر کرنا، نیند کو ڈیلے کرنا، اور اس دوران نماز پڑھ لینا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جانا. اس طرح اگر ہم ان دونوں کو سامنے رکھیں تو مطلب کے اندر وسعت آ جاتی ہے. کافی لوگ جو ہیں وہ تہجد پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ زیادہ مشکل لوگوں کو سو کر اٹھنا ہی لگتا ہے. علماء نے جو وسعت دی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے جو بھی نوافل ادا کیے جائیں وہ تہجد ہی کی ضمن میں آتے ہیں، تو الحمدللہ یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے، اپلائی ہوتا ہے. ہر اس نماز پر تہجد کا لفظ اپلائی ہوتا ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے. عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے تہجد ہوگی. وہ فرماتے ہیں البتہ تعمل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا. تعمل یعنی جو عمل رہا ہے صحابہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی وجہ سے افضل یہ ہے کہ سو کر اٹھیں اور پھر تہجد پڑھیں. لیکن نماز تہجد کے لیے سو کر اٹھنا شرط نہیں ہے. نفل کے معنی ہیں جو یہاں فرمایا نافلۃ لک، کہ آپ کے لیے زائد ہیں. نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے ایکسٹرا، زیادہ، اور نفل کا لفظ آتا ہے کسی نعمت یا رحمت میں اضافے کے لیے. نفل کا لفظ کسی مصیبت یا بوجھ میں اضافے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ اچھے ہی سینس میں استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو سینس میں، نیگیٹو سینس میں نہیں ہوتا. اب علماء نے کچھ بات کی ہے اس موضوع پر کہ نماز تہجد کیا مسلمانوں پر شروع میں فرض تھی، اور کیا 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یا یہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی مسلمانوں پر فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، یہ شروع ہی سے نفل کی کیٹیگری میں تھی. کچھ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی یا نفل تھی. دونوں ہی طرف وہ دلائل دیتے ہیں، لیکن اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات پڑھتے تھے، جن میں 3 وتر ہوا کرتے تھے اور 2 فجر کی سنتیں شامل ہوتی تھیں، یعنی تہجد میں آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے.
شروع کی 2 رکعت ہلکی ہوتی تھیں اور باقی رکعات میں قرات طویل ہوتی تھی. 2 آپ ہلکی پڑھتے تھے اور باقی جو 6 بچتی تھیں ان میں قرات بھی بہت طویل ہوتی تھی، رکوع بھی بہت طویل ہوتا تھا، سجدہ بھی بہت طویل ہوا کرتا تھا. بعض دفعہ آپ نے 4 بھی پڑھی ہیں، 6 کے بجائے آپ نے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں تہجد کی. اور ایک حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص، جو عورت، جو مرد رات کو 2 رکعت بھی پڑھ لے، اس کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے. 2 رکعت بھی پڑھ لیں، زیادہ نہیں، 2 پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آخری تہائی رات یعنی فجر سے پہلے کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہم فاستجیب لہ من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے رات کے آخری پہر. تو وہ شعر ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو دینے پر تلا ہوا ہے، مانگنے والے ہی غٹ غافل ہیں. تہجد کیا، وہ تو فجر ہی بمشکل پڑھی جا رہی ہوتی ہے ان سے، تو وہ اس وقت کہاں متوجہ ہوں گے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم ان میں ہو جاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پڑھا کرو تہجد، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے. معاصی یعنی گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. تو اتنا تہجد کا مرتبہ، اتنا تہجد کا درجہ جو ہے وہ بتایا گیا. آپ دیکھیں دنیا میں معمولی اسکولس کے داخلوں کے لیے ماں باپ کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں. کسی کے بارے میں سنا کہ ان کے اسکول کے فارمز ملنے ہوتے ہیں صبح، تو بعض والدین وہاں سوتے ہی ہیں، رات کو بستر لے کر جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں تاکہ صبح کو ان کو فارم مل جائے. اور یہ صرف ایڈمیشن فارم ہے، داخلہ نہیں مل رہا، کوئی داخلے کی گارنٹی نہیں ہے، صرف ایڈمیشن فارم کے لیے ہم اتنی ککیر اٹھاتے ہیں. اور یہاں جنت کے داخلے کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یوں عطا کرنے پر راضی ہے اور لوگ موجود نہیں ہوتے. اگر مڈ نائٹ ڈیل میں فری پیزا ملنے لگ جائے، مڈ نائٹ ڈیل ہے نا، تو آپ دیکھیں کتنے شوق سے جاگیں گے. کوئی اتنی صدا لگا دے کہ فری پیزا مل رہا ہے، پھر آپ دیکھیں لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کا رش. اور اگر کسی ایمبیسی سے، اور وہ کون سی ایمبیسی ہو تو آپ خود بھی سمجھ سکتی ہیں، کسی ایمبیسی سے اگر یہ صدا آنے لگے کہ ہم نیشنلٹی دے رہے ہیں، آ جاؤ، لیکن رات کو 2 بجے آنا ہوگا، اب آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہم تو ایکسائٹیڈ اتنے ہوں گے تیاری کر کے، ہم تو الارم لگانا دور کی بات، ہم تو سوئیں گے بھی نہیں، کیسا نہ ہو آنکھ نہ کھلے، اور ہم دوڑ کے جائیں گے. اتنی ویلیو ہے. آپ دیکھیں دنیا کتنی عظیم ہو گئی ہے نا ہماری نظروں میں، حقیقت ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اتنی گھٹیا چیزوں کے لیے ہم اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اتنی اعلیٰ چیزوں کی ہماری نظروں کے اندر ویلیو نہیں رہی. اور حقیقت ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ تہجد فرض تو نہیں ہے، جی ہاں فرض نہیں ہے، تو پیزا کھانا فرض ہے، مڈ نائٹ ڈیل لینی فرض ہے. شوق کی بات ہے نا، بات ساری شوق کی ہے. نوافل کے اندر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، بات صرف شوق کی ہوتی ہے. اور جب شوق کی بات ہو تو آپ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر بھی شوق کو پورا نہیں کر سکتے. اب ایک بیوی ہے، اس کو شوق ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ ہی ہیں جیسے، اب آپ نے اتنی ساری حدیثیں سنی، اب آپ کو بڑا ہی شوق ہوا کہ ہم بھی اب تہجد پڑھیں گی، الحمدللہ. اب کیا کیا؟ 3 بجے کا الارم لگا دیا. میاں بیچارے آپ کے 10 بجے 11 بجے آ کر سوئے تھے، تھکے ہارے پورے دن کے، 3 بجے آپ کا الارم بج گیا، وہ بھی اٹھ گئے.
ذاتی کی نا ان کے ساتھ. اس طرح سے تہجد نہیں پڑھی جاتی کہ سارے گھر کو آپ اٹھا کر بٹھا دیں. جو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا تو ان کا بھی مائنڈ سیٹ ہو, آپ اٹھیں تو وہ بھی ساتھ آپ کے اٹھیں, الحمدللہ وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی اور کی نیند ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کوئی انتظام ایسا کرنا ہوگا کہ آپ اٹھیں اور باقی گھر والے نہ اٹھیں. اس کے اندر جو اٹھنا چاہیں بس صرف وہ اٹھیں, اس لیے کہ بہرحال نفل ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں پھر نوافل کا ہمیں شوق ہوتا ہے. ہمارے فرائض پورے کرنے ہی سے لوگوں کو بہت کچھ انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اب جب نوافل کا ہمیں شوق ہوتا ہے اور اس طرح جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سوائے ایک ضد اور چڑ کے کوئی اور نفسیات سامنے نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہم وہ طویل حدیث پڑھیں گے. آپ اٹھتے تھے ہونن, آہستہ سے. آپ جوتیاں پہنتے تھے آہستہ سے. آپ دروازہ بند کرتے تھے آہستہ سے. یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا. اس طرح نہیں آپ کرتے تھے کہ آپ نے دھاڑ لائٹ کھولی اور آپ نے باتھ روم گئی, آپ نے چپل اپنے پہنے, چپلوں کی آوازیں آ رہی ہیں, پھر آئیں جانماز ڈھونڈی, پھر قرآن ڈھونڈا, پھر دراز کھولی, کھٹر بڑر ہو رہی ہے کمرے کے اندر اور موڈ خراب ہو رہا ہے لوگوں کا, اور پھر کہتے ہیں تعاون ہی نہیں کرتے ہمارے میاں ہمارے ساتھ. اتنے زیادہ ریجڈ ہیں میرے ہسبینڈ کہ مجھ کو اٹھنے ہی نہیں دیتے. نہیں, آپ کو اٹھنے دیں گے جب آپ خاموشی سے اٹھیں. اللہ سے آپ دعا کریں, اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھ ہی کھل جایا کرے گی. اور دیکھیے رات کو نا ہم سب کی آنکھ کھلتی ضرور ہے, ایک آدھ دفعہ. آپ نے آزمایا؟ ایک آدھ دفعہ ضرور آنکھ کھلے گی. آپ اس وقت اللہ کا نام لے کے اٹھ جائیے اور آپ 2 نفل پڑھ لیجیے. شیطان کہتا ہے ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی تو 1 ہی بجا ہوگا. یا شیطان کہتا ہے چھوڑ, پتہ ہے اذان ہو چکی ہے فجر کی, میرا خیال ہے اب کیا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا. اس طرح سے وہ ورغلاتا بھڑکاتا ہے. تو آپ اس پر ذرا سا قابو پائیں. جب آپ کی آنکھ کھلے آپ اس وقت لیٹے لیٹے کم از کم دعا کرنے کے, اللہ تو مجھ کو ہمت دے دے اٹھنے کی. پھر شیطان کہتا ہے ابھی اٹھ کر بیٹھ گئی تو کلاس میں نیند آئے گی. 10 باتیں سکھاتا ہے, 10 باتیں سکھاتا ہے. بالکل ہی دماغ تمہارا فوگی ہو جائے گا, بولے ہی نہیں جائے گا, پڑھا ہی نہیں جائے گا. ابھی سو جاؤ نا, تہجد کا کیا ہے, پھر بڑھاپا تو آنے ہی والا ہے, بس پھر پڑھا کریں گے تہجد دل بھر کے. یا آپ سے کہے گا کہ بس اب کورس پورا ہونے ہی والا ہے نا, پھر تہجد شروع کرنا. تو آلریڈی اتنی مشکل اٹھا رہی ہو, اب تہجد بھی شروع کرو گی. تو شیطان کی باتوں میں مت آئیں. جب آپ کی آنکھ کھلے, کوئی بھی ٹائم ہو, آپ اللہ کا نام لے کر اٹھ کے بیٹھ جائیں. اور کب آپ کی آنکھ کھلے گی؟ جب آپ جلدی سوئیں گی. ورنہ تو کہتے ہیں نا مردوں سے شرط باندھ کے سونے والی نیند آتی ہے انسان کو. جب ہم 12 بجے سوتے ہیں اور 1 بجے سوتے ہیں رات کو, پھر نہیں آپ کی آنکھ کھلے گی بیچ میں. آپ 10 بجے تک, 10:30 میکسیمم اتنے ٹائم سو جائیں گی. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنا فریش صبح کو اٹھیں گی. لیکن بہرحال ہے بہت ہی زیادہ ترغیب احادیث کے اندر. لالچ انسان کے دل میں بہت آتی ہے. یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے روٹین یوں کر لیا, چلو ہفتے میں ہم 1 دن پڑھیں گے, اس طرح شروع کر دیں. یا چلو ہم 2 دن پڑھیں گے, اس طرح شروع کر دیں. تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے چاہا تو عادت ہو جائے گی. بالکل نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا, کبھی کبھی کر لے انسان. چلو مہینے میں 1 دن کا سوچ لیجئے کہ مہینے میں 1 دن ہم تہجد پڑھیں گے, اس سے پھر آگے اللہ نے چاہا تو آپ چل پڑیں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ بعید نہیں آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. محمود ہا میم دال مادہ ہے. بہت سارے اس سے لفظ بنتے ہیں. حامد, حامد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا. احمد, احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا. محمد, محمد اور محمود ایک ہی مطلب ہے, دونوں مفعول ہیں. محمد بھی اور محمود دونوں کا مطلب ہے وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. حامد اور احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا, اور محمد اور محمود کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محمد اور محمود ہیں, اور آخرت میں آپ احمد اور حامد ہوں گے. دنیا میں آپ کی بہت تعریف ہوئی, اور آخرت میں آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں رواء الحمد ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا. یعنی اس میں بڑی طویل وہ حدیث ہے, خالی آپ کو مضمون بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں. روایت یہ چلتی ہے کہ میدان حشر ہوگا, تمام لوگ جمع ہوں گے, حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, تو لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام,
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں. سب انکار کر دیں گے. پھر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، رواہ الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی. کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کی ہوگی؟ اتنے قریب سے اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا نا. تو ظاہر ہے جس طرح اللہ کی معرفت اس وقت حاصل ہوگی وہ بہرحال دنیا میں حاصل نہ تھی. تو آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی. پھر میں سجدے میں گروں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو سجدے سے آپ سر اٹھائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے کہ اے اللہ ان کی مشکل آسان کر، ان کا حساب کتاب شروع کر دے. تو یہ مقام سفارش بھی ہے، ایک مقام محمود جس کا ذکر کیا گیا. تو آخرت میں آپ حمد کرنے والے ہوں گے، اور دنیا میں حقیقت ہے کہ آپ کی بہت تعریف ہوئی. مقام محمود اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمایا. آخرت کا مقام محمود ہے مقام شفاعت، جب آپ شفاعت کریں گے. یہ شفاعت حقہ ہے، حقیقت ہے، وہ شفاعت ہوگی. اور دنیا میں مقام محمود جو آپ کو ملا، جو آپ کی تعریف ہوئی. مسلمانوں کو حمادون کہا جاتا ہے، قوم حمادون ہے مسلمان، بہت زیادہ حمد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم الحمدللہ رب العالمین سے ہی نماز کا آغاز کرتے ہیں. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ ہے تو ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر آپ کو لوگوں نے مقام دیا. اور یہ نان مسلمز ہیں. آپ کو کتاب کا ریفرنس دیا ہے اکثر، دا 100، جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے. انہوں نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا ہے دنیا کی تاریخ میں سے جنہوں نے کہ دنیا کی ہسٹری پر، ورلڈ ہسٹری پر سب سے زیادہ امپیکٹ کیا ہو، سب سے زیادہ اثر ڈالا ہو. اور ان میں نمبر 1 محمد کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اذان میں آپ کا نام شامل ہے. پورے گلوب میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور جہاں اذان نہیں بھی ہوتی وہاں پورے گلوب میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت، اور سب درود پڑھتے ہیں. اور درود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام الگ سے بھیجتے ہیں، اور درود میں بھی آپ پر درود بھیجا جاتا ہے. اور آخرت میں آپ کو مقام شفاعت دیا جائے گا. اب دیکھیں اس کو تہجد کے ساتھ لنک کیا ہے، یعنی جس کو بلند مرتبے چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے. آگے کی آیت میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، آیت 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا کیجئے اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. بہت ہی پیاری دعا ہے. جہاں انسان داخل ہو یہ دعا پڑھ کر داخل ہو جائے. آپ یہاں قرآن پڑھنے آتی ہیں، یہاں بھی آپ آئیں، یہ دعا پڑھ کر آئیے. قبر کے تصور سے بھی ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سچائی کے ساتھ ہمیں قبر میں داخل فرما، اور سچائی کے ساتھ ہم کو قبر سے نکال. تو مدخلہ صدقن، مخرجہ صدقن، یہ الفاظ آ رہے ہیں. اسی طرح سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا قدم صدقن، اگر آپ کو یاد ہو. آگے سورۃ الشعراء میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں لسان صدقن، سچائی کی زبان. پھر سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے مقعد صدقن، سچائی کا مقام، سچائی کا بیٹھنا. تو یہ دیکھیں صدق کے ساتھ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ بولنا، چلنا، بیٹھنا، داخل ہونا، باہر نکلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ کر دے تو پوری زندگی جو ہے وہ سچے مومن کی زندگی بن جائے گی. ایک عام بات تھی جو ہم نے کی. اب خاص اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں مخالفتیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں. ہجرت یوں سمجھیں کہ بس ہونے ہی والی تھی. تو یہاں پر علماء کے خیال کے مطابق ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ابھی مدینے پہنچے نہیں
لیکن وہاں انتظام سارا ہو گیا تھا داخلے کا. تو دعا میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے مدخل کی بات کی گئی ہے، مدخلا صدقن، داخل کر سچائی سے. حالانکہ اگر ہم لاجکلی دیکھیں تو پہلے ہونا چاہیے کہ اخرجہ صدقن، اس کے بعد آنا چاہیے کہ پھر داخل کر سچائی کے ساتھ. تو مخرجہ کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، مخرجہ صدقن، پھر آنا چاہیے تھا مدخلا صدقن. لیکن اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں علماء کہ ابھی مکے سے آپ نکلے نہیں تھے، لیکن مدینے میں داخل پہلے ہو گئے تھے. ابھی نکلے نہیں مکے سے، اور مدینے میں پہلے داخل اس طرح سے ہو گئے کہ وہاں کے لوگوں کے دل کھل گئے. وہاں کے لوگ ذہنی طور پہ آپ کو قبول کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. یعنی گراؤنڈ ورک وہاں پر ہو چکا تھا، انتظام ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیج دیا تھا تاکہ وہاں وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں. اور مصعب بن عمیر مقری کے نام سے جانے جاتے تھے، مقری یعنی قرات کرنے والے. تو وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، وہاں کے لوگ، ان کے دل، دماغ، گھر، ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو، مسلمانوں کے مہاجروں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا سکھائی گئی ہے آپ کو کہ دعا کیجئے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. سلطان چاہیے، ایسا جو کہ کامیابی تک پہنچا دے، ایسا اقتدار، ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے، سکسیسفل کر دے. پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اس موضوع پر کہ دین کی تبلیغ کے لیے کسی سلطان کی ضرورت نہیں، کسی دنیاوی سبب کی، دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں. ایک اکیلا انسان بھی ہزاروں لاکھوں کو تبلیغ کر سکتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے. اور یہ رسولوں کے ساتھ ہوا. ایک رسول، ان کے چند ساتھی ہوتے تھے، بعض دفعہ چند ساتھی بھی نہ ہوتے تھے، لیکن وہ تبلیغ کر دیتے تھے. تو تبلیغ کے لیے کوئی سلطان کی ضرورت نہیں، اقتدار کی ضرورت نہیں، سہاروں کی ضرورت نہیں، ریسورسز کی ضرورت نہیں. جہاں تک دین نافذ کرنے کا تعلق ہے، امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے دنیاوی اسباب، دنیاوی ریسورسز لازمی ہیں، چاہیے ہوتے ہیں. دین کو نافذ کرنے کے لیے مضبوط وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. ہیومن ریسورس بھی چاہیے اور فائنینشیل ریسورس بھی چاہیے. لوگ بھی ہوں جو مددگار بنیں، مدد کریں، اور اپنا مال بھی وہ خرچ کریں اللہ کے دین کے لیے، جس سے یہ کام آسان ہو جائے، دین نافذ ہو جائے. محض شوق سے اور تمناؤں سے نہیں ہوتا. اور وسائل بھی کس سے مانگنے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے مانگنے ہیں وسائل، اللہ جو ہے وہ فراہم فرمائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دعا سکھائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا نتیجہ کیا نکلا. مکے میں دین کیوں نہ نافذ ہو سکا اور مدینے میں کیوں نافذ ہو گیا؟ مکے میں اس لیے نافذ نہیں ہوا کہ جو مکے کے سردار تھے انہوں نے دین قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے وسائل دین کے لیے خرچ نہیں کیے، تو دین پھیل نہ سکا، جڑ نہ پکڑ سکا. مدینے میں کیا معاملہ ہوا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے، تبلیغ انہوں نے شروع کی، تو اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے انصار مدینہ کے، ان کے سردار تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما. دونوں سعد تھے. یہ آئے، یہ پیغام سے متاثر ہوئے اور ان دونوں سرداروں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ نے میجر ڈفرنس دیکھا. وہاں پہ ایلیٹ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینے میں سرداروں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. پھر یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلوں کی طرف گئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم سب کو اسلام قبول کرنا ہے. وہاں رواج یہی تھا، جو سردار فیصلہ کر لیتا تھا باقی پورا قبیلہ اس کے پیچھے چلتا تھا. تو جب انہوں نے دین قبول کر لیا تو جتنے بھی ان کے قبیلے کے لوگ تھے سب نے دین قبول کر لیا. تو بے حد آسانی ہو گئی دین کو پھیلنے میں اور جڑ پکڑنے میں. یہ فائدہ ہوتا ہے اگر پیسے والے لوگ، عقل والے لوگ، ریسورسز والے لوگ، پوزیشن مرتبہ رکھنے والے لوگ اگر یہ کسی طرح دین پر آ جائیں، اس لیے کہ سارے وسائل انہی کے اختیار میں ہوتے ہیں. وقت ان کے پاس ہوتا ہے، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، انفلوئنس، اثر رسوخ ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ایک دفعہ دین کے مددگار بن جائیں تو دین کو نافذ ہونے میں بہت
سہولت ہو جاتی ہے، دین کا نافذ ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مضبوط وسائل مانگنے چاہیے انسان کو اللہ سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ جب دین کے لیے لوگ وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو الحمدللہ اس کا پھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جو فرمائی کہ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اللہ اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ تو سمجھیے کہ ہجرت کا آغاز تھا، مکے سے آپ مدینے تشریف لائے، اور انجام پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیومن ریسورس بھی پرووائڈ کیا، فائنینشیل ریسورس بھی پرووائڈ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فتح مکہ کے موقع پر وہ فرمایا آیت 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ زہوق فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ۔ زہق کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانا۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبے کے بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جب بت آپ نے توڑے تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے، تو کسی بھی موقع پر اگر ہم باطل کا غلبہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو نمایاں کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، یا دین کے ساتھ ابھی وہ سلطان نہیں آیا، دین کے ساتھ ابھی اقتدار والے لوگ اٹیچ نہیں ہوئے آ کر، اسی لیے حق جو ہے موجود ہونے کے باوجود باطل کو دور نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ حق خود سے تو نہیں چلتا نا، وہ تو سمجھے ایک گاڑی کی طرح ہے، اس کو چلانے والے چاہیے۔ حق ایک ہتھیار ہے، ایک تلوار کی طرح ہے، ایک کیور ہے، سمجھ لیجئے شفا کی طرح ہے، جو مرضی آپ کہہ دیجئے۔ اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا، اٹھائے گا، امپلیمنٹ کرے گا، تب یہ حق کام کرے گا۔ حق موجود ہے، حق اٹھانے والے نہیں ہیں آج۔ ایک دفعہ حق اٹھانے والے آ جائیں گے، اللہ نے چاہا پر آپ دیکھیے گا کہ باطل بھی مٹ جائے گا۔ اب قرآن کا ذکر کیا گیا، آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ شفا کہا گیا قرآن کو اور رحمت کہا گیا مومنوں کے لیے۔ سورہ یونس میں بھی قرآن کی تعریف آئی تھی۔ جہاں تک شفا کا تعلق ہے، کیور کا تعلق ہے، کہ سمجھیں کہ 4 طرح کی شفا ہے قرآن کے اندر۔ سب سے پہلی چیز ذہنی بیماریاں، مایوسی، ڈپریشن، احساس محرومی، سینس آف ڈپریویشن، احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، ان تمام نفسیاتی بیماریوں سے حقیقت ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے اگر کوئی دل کھول کر قرآن کو سمجھے۔ دوسرے، اخلاقی بیماریوں سے قرآن نجات دیتا ہے، حسد، غصہ، غیبت، ان سے نجات دے دیتا ہے۔ تیسرے، معاشرتی خرابیوں سے، سوشل ایولز سے یہ نجات دے دیتا ہے، انسانی جان، انسانی مال کو محفوظ کر دیتا ہے، انسانی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بے حیائی سے بچو، کنجوسی سے بچو، تبذیر سے، ایکسٹراویگنس سے بچو۔ تو یہ 3 شفا تو ہیں ہی، چوتھی شفا بھی ہم دیکھ لیں، جسمانی شفا بھی موجود ہے، فزیکل ایلمنٹس کا بھی علاج موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کے اندر عبادت کے، وضو کرنا، یہ خود آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ کتنا مفید ہے انسان کے لیے، واٹر تھیراپی کہتے ہیں اس کو۔ ڈپریشن تک کا علاج انہوں نے وضو میں بتایا ہے کہ پانی سے اپنے آپ کو آپ دھوئیے، آپ کو بہتر فیل ہوگا۔ نماز، یہ خود کتنی اچھی ایکسرسائز ہے،
یوگا کرتے ہیں، قرآن میں یوگا کی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، نماز کے اندر یوگا کی بھی بہت سی پوزیشنز موجود ہیں، انتہائی سودنگ ہوتی ہے نماز۔ روزے کے فوائد، سائنس کتنے سارے فائدے بتا رہی ہے، انسان کی صحت کے لیے کتنا مفید ہے روزہ رکھنا۔ تو بہت سی جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اس کے اندر موجود ہے، پلس یہ حلال حرام کی جو قید لگائی ہے اسلام نے کھانے کے معاملے میں، اس میں کتنی شفا ہے۔ آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماؤتھ واش جس کے اندر الکوہل ہوتا ہے وہ ماؤتھ کینسر کا باعث بن رہا ہے، ایسا ماؤتھ واش۔ تو اکثر اب آپ دیکھیں کہ الکوہل فری ماؤتھ واش موجود ہیں، تو انسان انہی کو استعمال کرے۔ پھر اگر کوئی جادو ٹونا یا اثر اس کی کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، اس کی بھی شفا موجود ہے۔ چاروں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان سے علاج کیا جا سکتا ہے ایسے فنومنن کا جو کہ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ایکس رے میں کچھ آتا ہے، لیکن تکلیف بدستور رہتی ہے اپنی جگہ۔ تو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی اثر سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ جادو ہو جاتا ہے یا کسی جن وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے، تو انسان قرآن کی آیات سے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو تو شافیہ کہا ہی جاتا ہے، الشافیہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو، الشافیہ الکافیہ اس کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ بخاری میں ایک طویل واقعہ آتا ہے، اس کا شارٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ اس میں ہوا یہ کہ کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا اس جگہ پر جہاں پہ کہ بچھو نے کاٹا تھا، اور اس سے فائدہ ہوا، تکلیف جاتی رہی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی جگہ تکلیف ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہے تو یہ پڑھ کے دم کر دیں۔ تو یہ تو چند دنیا کے فائدے ہیں، حقیقت ہے، اور اصل میں تو یہ آخرت میں اس کا فائدہ کھلے گا کہ قرآن کتنا فائدہ پہنچانے والی کتاب تھی، آخرت سنوار دی۔ لیکن ظالمین جو ہیں، جو منہ موڑتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن تو سوائے ان کی ضد میں، تکبر میں، نافرمانی میں اور کسی چیز میں اور ان کے اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے نعمت دی قرآن کی، انہوں نے خود ہی منہ موڑ لیا۔ فرمایا آیت 83، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیچھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے 2 4 ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اب جو انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے وہ ضرور ہی ایکسٹریمسٹ ہوگا، معتدل نہیں رہ سکتا، بیلنسڈ نہیں رہ سکتا، ماڈریٹ نہیں رہ سکتا۔ قرآن ہی انلائٹنڈ ماڈریشن ہے۔ جو قرآن سے ہٹتا ہے وہ اندھیروں میں جاتا ہے، جو قرآن سے ہٹتا ہے وہ ماڈریشن سے ہٹ جاتا ہے، ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ یئوس فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی مایوس۔ خوش ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل اس کے اوپر پڑتی ہے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو دونوں ہی حالتوں میں وہ اللہ سے دور ہی ہوتا ہے، نہ خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک شعر ہے اس کے اوپر کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ سمجھا آپ نے؟ صاحب فہم و ذکا، چاہے اس کا فہم کتنا بھی اچھا ہو، اور آپ کیا کہیں گی، چاہے فہم کا پیپر کتنا بھی وہ اچھا کرتی ہوں، فل نمبر لاتی ہوں، کتنی بھی انٹیلیجنٹ سمجھی جاتی ہوں گروپ انچارج کی نظر میں، اس کو آپ آدمی مت سمجھیے گا۔ کب تک؟ جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ جب وہ عیش میں ہو تو اللہ کو یاد رکھے، تب ہوگا واقعی وہ ذہین، اور جب غصہ آئے تو بھی اللہ کو یاد رکھے، تب اس کو ذہین کہیں گے، ورنہ وہ ذہین آدمی نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے اس کے اندر۔ آگے فرمایا آیت 84، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، ابھی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ شاکلہ یہ لفظ صرف یہیں پر آتا ہے قرآن میں اور کہیں نہیں آتا۔ مختلف اس کے ترجمے کیے گئے ہیں شاکلہ کے، کسی نے طبیعت کیا ہے، کسی نے عادت کیا ہے،
کسی نے جبلت کیا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ جیسی صحبت میں انسان رہتا ہے اس کی طبیعت، اس کی عادتیں ویسی ہی بن جاتی ہیں۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ میری طبیعت، میری عادتیں اچھی ہوں، اچھی صحبت اختیار کرے، اور جو بری صحبت میں رہتا ہے اس کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں، انہی کے حساب سے پھر وہ کام کرتا رہتا ہے، شاکلہ اس کی ایسی خراب بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے مختلف طرح سے تفسیر کی ہے۔ چونکہ کوئی حکم نہیں ہے اس آیت کے اندر، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاکلہ لفظ کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، لہٰذا یہاں علماء کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتی، کہہ دیجئے ہر شخص اپنی اپنی شاکلہ کے حساب سے عمل کرے گا۔ آج جب سائنس کی روشنی میں انسان اس آیت کو پڑھتا ہے، شاکلہ، شکل آ رہا ہے نا ذہن کے اندر، شکل، پیٹرن، تو ایک تو ذہن میں آتا ہے کہ انسان اپنے پیٹرنز پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جینز کی بات کی جا رہی ہے، کوئی جینیٹک کوڈ ہے انسان کا، جو آپ نے جینز انہیرٹ کی ہوتی ہیں، انہی کے حساب سے انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ شاکلہ لفظ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ شیپ یا پیٹرن، شکل جس کو ہم کہیں، تو یہ بھی لفظ یہاں قرآن میں آیا ہے، شاکلہ۔ ایک لفظ قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں، اسوہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آئے گا مختلف مقامات پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ آیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب جب ماڈل ہوتا ہے سامنے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے سامنے والے پر کہ وہ کس حد تک اس ماڈل کو کاپی کر سکتا ہے، کیسے امیٹیٹ کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو امیٹیٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو اور حتی الامکان تم کوشش کرو کہ تم اس طرح اپنی زندگیاں بنا لو۔ ماڈل تمہارے سامنے ہے، امیٹیٹ کرو تم ان کو۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری۔ تو اگر واقعی تم کو محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان جیسا تم بننے کی کوشش کرو۔ اختیار انسان کو حاصل ہوتا ہے، جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ اس ماڈل سے قریب تر وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ تو ہے ماڈل، ایک لفظ ہے مولڈ۔ مولڈ ہوتا ہے نا، شاکلہ۔ شاکلہ کیا ہے؟ مولڈ، ایک شکل ہے جو بنی ہوئی ہے، ایک پیٹرن ہے جو کہ بنا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جیلی بنائی، اس کو آپ گول مولڈ کے اندر ڈال دیں تو راؤنڈ شیپ میں بن جائے گی، آپ اس کو کسی سٹار شیپ مولڈ میں ڈال دیں وہ سٹار شیپ بن جائے گی۔ تو کیا ہے مولڈ؟ جو چیز ڈال دی جائے وہ اسی شیپ کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے شیپ نہیں بدل سکتی۔ تو سانچہ کیا ہے؟ سانچہ یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ سرٹن شیپ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں شاکلہ سے مراد وہ لمیٹیشنز ہوں جو ہر انڈیویجول، ہر فرد کے ساتھ ہیں، جو اپنی مرضی سے کم زیادہ نہیں کی جا سکتی، جن کو اپنی مرضی سے بدلا نہیں جا سکتا یا بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو ہیں نا جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، ہم چاہیں تو گھٹا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں۔ مثال کے طور پہ تقویٰ ہے، اخلاق ہے، عبادات ہیں، یہ سب ہمارے اختیار میں ہیں، ہم چاہیں تو ان میں اضافہ کر لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جینیٹکلی ہم نے انہیرٹ کی ہیں۔ مثال کے طور پہ کون کتنا ذہین ہے، ابھی آئی کیو خود نہیں بنایا جا سکتا، ایک حد تک ہی آپ اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جینیٹکلی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت ہائی آئی کیو ہوتا ہے بائی برتھ، پیدائشی طور پہ، کچھ اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ پھر کچھ خاندانی اثرات ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، خاندان کا اثر بھی تو آتا ہے نا، چلتا چلا آتا ہے، وہ بھی ہم انہیرٹ کرتے ہیں۔ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، پوٹینشلز ہوتے ہیں، کچھ اپنے انکلینیشنز ہوتے ہیں انسان کے، یہ سب چیزیں مل کر ایک شاکلہ ہیں جو کہ بن رہی ہیں۔ آپ کی اپنی پوٹینشلز، آپ کی انہیرنٹ کوالٹیز، موروثی اثرات جو انسان خاندان سے لیتا ہے،
اور یہ اس کا مولڈ ہے، یہ اس کی شاکلیں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا۔ اب جو بھی انسان دنیا میں عمل کر رہا ہے اپنے اپنے شاکلہ کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے۔ کسی میں ہم دیکھتے ہیں علمی رجحان بہت زیادہ ہوگا، کسی میں جہاد کا رجحان زیادہ ہوگا۔ اسلام تو بڑا نامکمل اور بڑا ریجڈ اور بہت نیرو دین ہوتا اگر قرآن ہم سے یہ کہتا یا اسلام یہ تقاضا ہم سے کرتا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں بالکل ایک جیسے ہو جائیں، ماس پروڈکشن ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر انسان الگ شاکلہ لے کر آیا ہوا ہے دنیا میں، اس کی شاکلہ ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کی جینز ہی ڈیفرنٹ ہیں، اس کے انکلینیشنز، انسپریشنز، رجحانات، اس کی صلاحیتیں، اس کے پوٹینشیل سب ڈیفرنٹ ہیں۔ کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اسلام کی اتنی خوبصورتی ہے، اسلام کی اتنی وسعت ہے، اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جس کا جو رجحان ہے، جو انکلینیشن ہے، جو صلاحیتیں، جو پوٹینشیل ہے، وہ ان کو اسلامائز کر لے۔ تو شاکلہ دراصل کیا ہے؟ اپنی عادتوں کو مسلمان کر لینا۔ اس شاکلہ کو دراصل مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ٹیلنٹس کو، اپنے پوٹینشیلز کو ایسی جگہ لگا دیا جائے جو کہ شریعت کے حدود کے اندر اندر آ جائیں۔ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت مختلف شاکلہ رکھنے والے لوگ تھے۔ صحابہ میں علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عائشہ تھیں، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ عنہم۔ یہ کوئی دو ایک جیسے نہیں تھے۔ ابی بن کعب بہت بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرح۔ آواز بہت خوبصورت تھی، تو کیا آؤٹ لیٹ تھا ان کا؟ انہوں نے اپنی اس آواز کو کیسے مسلمان کیا؟ یہ قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے، ایک صلاحیت تھی، اپنا اظہار چاہتی تھی، اسلام نے گنجائش رکھی ہے۔ پھر خالد بن ولید جیسے لوگ موجود تھے رضی اللہ عنہ، یہ جنگی تدابیر کرنے میں بہت تیز تھے، تو انہوں نے اپنا ٹیلنٹ یہاں پر لگایا اسلام کی طاقت کے لیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بہت زیادہ زہد اور تقوی میں آگے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرح۔ یہ نہ جنگوں میں حصہ لینا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، نہ بہت زیادہ علمی رجحان ان کا تھا، نہ یہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر تقوی تھا، زہد۔ وہ ایک صلاحیت تھی، اسلام نے بھرپور اس کو پنپنے کا موقع دیا۔ اپنے پوٹینشیلز کو فلی ریئلائز کرو۔ کچھ صحابہ تھے ان کی یادداشت بہت اچھی تھی، ابو ہریرہ تھے، انس تھے، تو انہوں نے اپنی یادداشت کو اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ جس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اسلام نے ان سب کو پنپنے کا موقع دیا۔ حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما یہ شاعری سے رغبت رکھا کرتے تھے، تو ان کو شاعری کا موقع دیا۔ یعنی کہ اسلام کے اندر فائن آرٹس کی بھرپور گنجائش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام فائن آرٹس کو کنڈیم کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، نہیں، جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو لگائے۔ کرنا کیا ہے؟ شاکلہ کو مسلمان کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ شاکلہ کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور حزب اللہ کا اس کو حصہ بنا کر حزب اللہ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اپنی شاکلہ سے۔ تو اسلام جو ہے وہ کوئی غیر حقیقی ان ریئلسٹک ڈیمانڈز ہم سے نہیں کرتا کہ تم جو ہو سب کے سب عمر رضی اللہ عنہ جیسے بن جاؤ، یا تم سب کے سب جو ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بن جاؤ۔ نہیں، ہم سب ایسے بن نہیں سکتے، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، ہمارا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے اندر اس طرح کی جینز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا حساب لے گا قیامت کے دن، وہ یہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ تم سب کے سب ابو بکر بن کر کیوں نہیں آئے، یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے بس یہ پوچھا جائے گا کہ جو صلاحیتیں تمہارے اندر تھیں تم نے ان کو صحیح طور پہ میری رضا کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ تو اپنی شاکلہ کی انسان فکر کرے کہ میری کیا شاکلہ ہے، میرا کیا رجحان ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، شاکلہ میں آپ دیکھیں، شوق کو شاکلہ نہیں کہیں گے۔ بعض انسان کے شوق ہوتے ہیں کہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو شوق ہو ویسی ہی اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو سکتا ہے کسی کا دل چاہتا ہو بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے کا، بڑا شوق ہے اس کو کہ میں بہت خوبصورت قرات کروں، لیکن صلاحیت نہیں ہے، آواز ایسی نہیں ہے کہ بہت خوبصورت قرات کر سکیں۔
یا کسی کو بہت شوق ہو قرآن حفظ کرنے کا